بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین یہ آیات ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی۔ ہدی وبشری للمؤمنین جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے بڑی حکمت والے اور خوب جاننے والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم ہاتھ سینک سکو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا گیا اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. تو جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے. صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہوں نے فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے. یقیناً یہ اللہ کا واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے جاتے جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، پھر نظم و ضبط کے لیے ان کے سامنے وہ روکے جاتے تھے. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو وہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تو پسند فرمائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا
میں وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، تو اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو باہر نکال لاتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ اس ملکہ نے کہا، اے دربار والو، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون۔ اس ملکہ نے کہا، اے دربار والو، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے کہا، ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں، اور حکم کا اختیار آپ کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اس ملکہ نے کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ایسا ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ جب انہوں نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت کو بدل دو، ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ آ گئی کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور اسے ایمان سے روک رکھا تھا ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے اسے دیکھا تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بے شک یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملکہ نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی اس اللہ پر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبجتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے ان صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی اپنی شان کے لائق خفیہ تدبیر کی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ پھر یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس قصے میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو نکال دو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. تو ہم نے انہیں لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی خوب بارش برسائی تو وہ بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر اما یشرکون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے اگائے خوشنما باغات. تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بناتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے اپنی رحمت بارش سے پہلے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن
كنتم صادقين. بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ از خود غیب نہیں جانتے اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا ہے بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ یقیناً اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو پھر تم دیکھ لو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ تنگ دل ہوں اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے امید ہے کہ اس عذاب میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ بات ہے وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہ بہت غالب خوب جاننے والا ہے۔
فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی اپنی پکار بہروں کو سناتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے جا رہے ہوں۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ آپ اندھوں کو راہ پر لانے والے ہیں ان کی گمراہی سے بچا کر، آپ تو صرف انہیں سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو نظم و ترتیب کے لیے انہیں روکا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا، کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا؟ بھلا تم کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، کہا جائے گا تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ بھی کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو بس برے انجام سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔